اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 26 فروری 2024۔ نماز جنازہ حاضر و غائب۔ مکرم منیر احمد جاوید صاحب، پرائیویٹ سیکریٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، تحریر کرتے ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے 1 جنوری 2024 بروز جمعرات 12 بجے بعد دوپہر اسلام آباد ٹلفورڈ میں اپنے دفتر سے باہر تشریف لا کر مکرم مرزا سلیم احمد صاحب سٹن UK کی نماز جنازہ حاضر اور 4 مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ نماز جنازہ حاضر۔ مکرم مرزا سلیم احمد صاحب سٹن UK 23 جنوری 2024 کو 86 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے نواسے اور مکرم صاحبزادہ مرزا رشید احمد صاحب اور مکرمہ صاحبزادی امت السلام بیگم صاحبہ کے بیٹے اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے نسبتی بھائی تھے۔ مرحوم نے لمبا عرصہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں کام کیا۔ انہیں کنگ آف موراکو نے موراکو ایئر لائن میں بہترین کارکردگی پر ایک ایوارڈ بھی دیا تھا۔ آپ ایک ہمدرد، مخلص اور باوفا انسان تھے۔ آپ کی شادی ایک اٹالین احمدی خاتون مکرمہ آنا کالیو مرزا صاحبہ سے ہوئی، جنہوں نے بتایا کہ پوری زندگی انہوں نے مجھے ملک اور کلچر مختلف ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا، اور آپ ایک نفیس انسان تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے مکرم مرزا جاوید احمد صاحب گزشتہ کئی سال سے مسجد بیت الفتوح UK کی لائبریری میں کام کر رہے ہیں۔ نماز جنازہ غائب۔ نمبر 1، مکرم حکیم محمود احمد صاحب طالب صاحب، سابق کارکن فضل عمر فاؤنڈیشن ربوہ۔ ابن مکرم حافظ محمد یوسف صاحب، سابق انسپکٹر تحریک جدید ربوہ۔ 2 جنوری 2024 کو 75 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے حلقہ بیوت الحمد میں سیکریٹری وقف جدید، سیکریٹری وصایا اور زعیم انصار اللہ کے علاوہ امام الصلاۃ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم صوم و صلوات کے پابند، سادہ مزاج، عاجز، متوکل علی اللہ، خلافت سے گہری عقیدت رکھنے والے اور نیک اور مخلص انسان تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر مکرم ملک ظفر نذیر احمد صاحب، ابن مکرم میجر جنرل نذیر احمد صاحب، کینیڈا۔ 9 جنوری 2024 کو 74 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم مکرم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کے داماد اور مکرم میجر جنرل نذیر احمد صاحب اور مکرمہ اقبال بیگم صاحبہ آف لاہور کے بیٹے تھے۔ آپ لمبا عرصہ PIA میں کام کرتے رہے۔ آپ پہلے بیلجیم میں رہے اور اب کینیڈا میں مقیم تھے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے۔ بیماری کا عرصہ بھی صبر و شکر سے گزارا۔ صوم و صلوات کے پابند، جماعت کی خدمت کرنے والے ہمدرد، مخلص، نیک اور باوفا انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ عقیدت کا گہرا تعلق تھا۔ تبلیغ کے کاموں میں بہت فعال اور مختلف پروگراموں میں حصہ لے کے لوگوں کو اسلام احمدیت کا پیغام پہنچاتے تھے۔ مرحوم اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ تیسرے نمبر پر مکرمہ مریم صدیقہ شاکر صاحبہ، اہلیہ مکرم محمد لطیف شاکر صاحب، وانڈزورتھ UK۔
9 دسمبر 2023 کو 91 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ 1963 میں اپنے شوہر کے ہمراہ ربوہ سے برطانیہ آئیں اور یہاں مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی۔ مسجد فضل کی ضیافت ٹیم کی اولین خدمت گزاروں میں سے تھیں۔ اس کے علاوہ لجنہ میں مختلف حیثیتوں سے خدمت کا موقع ملا۔ مرحومہ نماز اور روزہ کی پابند، باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، اچھے اخلاق کی مالک، غریب پرور، مہمان نواز، ملنسار، نیک، متقی اور مخلص خاتون تھیں۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ مکرم مباحل شاکر صاحب واقف زندگی شعبہ MTA نیوز کی دادی تھیں۔ چوتھے نمبر پر مکرمہ بشرا ساجدہ احمد سیال صاحبہ اہلیہ مکرم منیر احمد سیال صاحب جرمنی 1 دسمبر 2023 کو 62 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ تقریباً 41 سال سے فرنکفرٹ میں مقیم تھیں۔ جب پاکستان سے جرمنی آئیں تو آپ نے بے شمار احمدی اور غیر احمدی بچوں کو قرآن کریم پڑھایا۔ جماعت اور خلافت کے ساتھ والہانہ تعلق تھا اور اپنے بچوں کی تربیت بھی جماعتی روایات کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ صوم و صلوات کی پابند، مہمان نواز، چندوں میں باقاعدہ اور جماعتی اجلاسات میں شرکت کرنے والی ایک مخلص اور باوفا خاتون تھیں۔ واقفین زندگی، مربیان اور عہدیداران کا بہت احترام کرتی تھیں۔ نائجیریا میں اپنے مرحوم بیٹے کی طرف سے ایک مسجد اور ایک اسکول تعمیر کروانے کی بھی توفیق پائی۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 3 بیٹے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور انہیں اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی خوبیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔